خطبہ نمبر 2 صفین سے واپسی پر آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت لوگوں کے حالات، آل رسول علیہ السلام کے اوصاف اور دوسرے افراد کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اسی کی کفایت و کفالت کا محتاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ جس کے لیے وہ کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس حمد کا پلہ ہر باوزن شے سے گراں تر ہے، اور یہ سرمایہ ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے اور جس کا نچوڑ عقیدے کا جز بن چکا ہے۔ میں اس گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا، اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ یہی ایمان کی مستحکم بنیاد ہے، اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے، اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مضمر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں پروردگار نے مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیاء پاش نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ شبہات زائل ہو جائیں اور دلائل کے ذریعے حجت تمام کی جا سکے، آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے۔ یہ بعثت اس وقت ہوئی ہے جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جن سے ریسمان دین ٹوٹ چکی تھی، یقین کے ستون ہل گئے تھے، اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت انتشار، مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تاریک ہو گئے تھے، ہدایت گمنام تھی اور گمراہی برسر عام، رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا، اس کے ستون گر گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں۔ لوگ شیطان کی اطاعت میں اسی کے راستے پر چل رہے تھے اور اسی کے چشموں پر وارد ہو رہے تھے، انہی کی وجہ سے شیطان کے پرچم لہرا رہے تھے اور اس کے علم سر بلند تھے۔ یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا، اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فتنوں میں حیران و سرگرداں اور جاہل و فریب خوردہ تھے۔ پروردگار نے انہیں اس گھر یعنی مکے میں بھیجا جو بہترین مکان تھا، لیکن بدترین ہمسائے، جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرما آنسو، وہ سرزمین جہاں عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔ آل رسول اکرم علیہ السلام۔ یہ لوگ راز الہی کی منزل اور امر دین کا ملجا و ماوا ہیں، یہی علم خدا کے مرکز اور حکم خدا کی پناہ گاہ ہیں۔ کتابوں نے یہی پناہ لی ہے اور دین کے یہی کوہ گراں ہیں۔ انہی کے ذریعے پروردگار نے دین کی پشت کی کجی سیدھی کی ہے، اور انہی کے ذریعے اس کے جوڑ بن کے راشے کا علاج کیا ہے۔ ایک دوسری قوم، ان لوگوں نے فجور کا بیج بویا ہے اور اسے غرور کے پانی سے سینچا ہے اور نتیجے میں ہلاکت کو کاٹا ہے۔ یاد رکھو کہ آل محمد پر اس امت میں کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کو ان کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے جن پر ہمیشہ ان کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ آل محمد دین کا ستون ہے،
ان سے آگے بڑھ جانے والا پلٹ کر انہی کی طرف آتا ہے اور پیچھے رہ جانے والا بھی انہی سے آ کر ملتا ہے۔ ان کے پاس حق ولایت کی خصوصیات ہیں اور انہی کے درمیان پیغمبر کی وصیت اور ان کی وراثت ہے۔ اب جبکہ حق اپنے اہل کے پاس واپس آ گیا ہے اور اپنی منزل کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔